الشيطان الرجيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ آیت نمبر 61۔ آج انشاءاللہ اس آیت پر گفتگو کریں گے۔ پچھلے کئی دروس سے بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کا ذکر چل رہا تھا۔ آیت نمبر 61 میں بنی اسرائیل کی ناشکری، نااہلی، بے ادبی اور اعلیٰ کے مقابلے میں ادنا چیز کو طلب کرنا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے من و سلوہ پر صبر نہیں کر سکتے، سو آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار سے سبزی، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز نکالے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں ادنا چیز لینا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں چلے جاؤ اور جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں تمہیں مل جائے گا۔ اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ من و سلوہ ہم کھاتے آ رہے ہیں، آپ کوئی چیز بدل لیں۔ اور وہ کیا؟ زمینی پیداوار کوئی چیز، ہمیں زمین سے جو چیز ہو، پیاز ہے، گندم ہے، مسور کی دال ہے، ککڑی ہے، ہمیں یہ چیزیں دیں۔ کیونکہ من و سلوہ تو نازل ہوتا تھا نا، تیار آتا تھا ان کے پاس، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، بس تیار ان کو مل جاتا تھا۔ انہوں نے کس چیز کی طلب کی؟ ہمیں تو پیاز چاہیے۔ تو من و سلوہ کا جو نزول تھا وہ ختم ہو گیا، وہ بند ہو گیا۔ گندم، پیاز، ککڑی کے لیے محنت مزدوری کی سزا انہیں مل گئی ناشکری کی وجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اعلیٰ چیز چھوڑ کر ادنا کے طلبگار بن گئے ہو، یہ ناشکری ہے، یہ ناقدری ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تیار کھانا دے رہا ہے، من و سلوہ دے رہا ہے، بغیر کسی محنت کے دے رہا ہے، جس کا ذائقہ بہترین ہے، اعلیٰ قسم کا ذائقہ، اس میں حرام کی آزمائش جو آمیزش ہے وہ بھی ناممکن ہے، حلال کھانا تمہیں اللہ دے رہا ہے، تم سبزیوں کے پیچھے لگ گئے ہو۔ بہرحال تفسیر کبیر نے یہاں اس جگہ پر لکھا ہے کہ ان کا یہ مطالبہ کرنا گناہ نہیں تھا، کیونکہ من و سلوہ کا کھانا ان پر کوئی واجب نہیں تھا، مباح تھا، اور مباح کھانے کے بدلنے کی جو خواہش ہے وہ کوئی جرم نہیں ہے۔ البتہ یہ بغیر محنت کے ملتا تھا، جس سے یہ لوگ کافی عبادت کو ٹائم دے سکتے تھے۔ اب دیکھیں ایک آدمی، آج کے آدمی کا جو ایکسکیوز ہے وہ کیا ہے؟ مولوی صاحب مسجد میں اس لیے نہیں آتا کہ میں نے اسکول رن پہ جانا ہے، میں نے کمائی کرنی ہے، میں نے ٹیک اوے پہ جا کے محنت مزدوری کرنی ہے تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے رزق کما سکوں، روٹی کھانے کا بندوبست بھی ہو۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کھانا رکھا تاکہ ان کو عبادت کا ٹائم پورا مل جائے، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، ہمیں زمین کی پیداوار چاہیے۔ اسی لیے جناب موسیٰ علیہ السلام نے من و سلوہ کو خیر کہا تھا کہ خیر کے بدلے میں تم ادنا چیز طلب کر رہے ہو۔ تفسیر عزیزی نے اس موقع پہ ایک نقطہ لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اتنے بڑے پیغمبر کو نام سے پکارا انہوں نے، یہ بے ادبی تھی۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ کہ انہوں نے پکارا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی بے ادبی تھی
کیونکہ انہیں چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی کو کسی لقب سے یاد کرتے. جب اللہ رب ہو کے نبیوں کو عزت دیتا ہے، یا ایھا النبی کہہ کے پکارتا ہے، یا ایھا الرسول کہہ کے پکارتا ہے، تو پھر مخلوق ہو کے نبیوں کو اتنے ہلکے کیوں لیتے ہیں؟ ادب کے ساتھ پکارا جانا. اب دیکھیں، ایک بیٹا اگر اپنے باپ کو نام سے پکارے، یا زید، یا بکر، اپنے والد کا نام لے، یا اپنی ماں کا نام پکارے، تو یہ بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ بے ادبی ہے. ہمارے کلچر میں بھی اس کو بے ادبی تصور کرتے ہیں. 1000 ماں باپ نبی کے قدموں پہ قربان ہو جائے، اگر ماں باپ کو نام سے نہیں پکارا جا سکتا تو نبی تو اونچا درجہ رکھتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، انہیں بے ادبی سے نہیں پکارنا چاہیے. بنی اسرائیل کی بے ادبی نے انہیں رسوا کر دیا، اور رسول اللہ کے صحابہ کے ادب نے ان کو آسمان کے ستارے بنا دیا. پوری دنیا پر اگر صحابہ کرام غالب ہوئے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کا ادب کیا ہے اور ادب امت کو سکھایا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جناب آپ لوگ بہت زیادہ غلو کر جاتے ہو، نبیوں کو ایک خاص مقام اللہ نے دیا ہے، نبیوں کو تو اللہ نے قرآن میں بشر کہہ کے مخاطب کیا ہے، تو پھر آپ لوگ اتنا پروٹوکول، یہ تو شرک کی طرف جاتا ہے. میں جواب یہ دیتا ہوں، ہر کہا ہوا بھی مینشن کرنا ضروری نہیں. مولوی صاحب سمجھ پھر نہیں آئی، بات نہیں سمجھ آئی. اگر آپ اپنے باپ کا تعارف اس طرح کروائیں گے کہ یہ میری ماں کا خاوند ہے، کیا یہ ادب ہے؟ یہ میرے والد صاحب ہیں. کیا یہ کہنا کہ یہ میری ماں کے خاوند ہیں، یہ جملہ جھوٹ ہے؟ سوال ہے، جھوٹ ہے؟ سچ ہے نا. تو ہر سچ کہنا بھی ادب کے دائرے میں نہیں آتا. یہ میری ماں کے خاوند ہے، یا یہ میری والد کی بیوی ہے، اپنے ماں کو اس طرح کہنا اگرچہ سچ ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. اگر اللہ نے رسول اللہ کو قرآن میں بشر کہا ہے سچ، لیکن آپ ان کو اپنی طرح بشر کہہ کے پروٹوکول دینا چاہیں، یہ غلط ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے نبی کو میرے حبیب کو اس طرح نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. تو تفسیر عزیزی میں اس مقام پر یہ لکھا گیا ہے کہ نبی کی تعظیم ضروری ہے، نبیوں کو اپنی طرح نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو ایک دوسرے کو جس طرح بلاتے ہیں اس طرح نہیں بلانا چاہیے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اللہ سے مانگتے ہوئے شرم نہیں کرنی چاہیے. یہ نہ خیال کیا جائے اتنی بڑی بارگاہ میں اللہ سے میں کوئی چھوٹی سی چیز مانگوں. اب بنی اسرائیل نے دیکھے نا، پیاز مانگی، ککڑی مانگی، اللہ سے گندم مانگا ہے، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے سبزیاں مانگی ہیں. اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے نا، وہ بھی اللہ سے مانگا کرے. وہ سکندر سے نا کسی نے ایک پیسہ مانگا تھا، تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہے، بڑا مزہ ہے. کہتے ہیں کسی نے سکندر بادشاہ سے ایک پیسہ، ایک پینس مانگا. اس نے کہا اتنی بڑی بارگاہ میں آ کے تو ایک پینس مانگ رہا ہے، یہ تو میری بارگاہ کی بے ادبی کر رہا ہے، توہین ہے میرے، تو میں بادشاہ ہوں، تو بادشاہ سے ایک پینس مانگ رہا ہے. تو اس نے آگے سے کہا اچھا ٹھیک ہے پینس چھوڑ دے، مجھے فلاں ملک کی بادشاہی دے دے. اس نے آگے سے کہا اب اپنی استطاعت اور حیثیت اور طاقت سے زیادہ مانگ رہا ہے. تو کہتے ہیں اللہ کی ذات وہ ذات ہے، وہ بارگاہ ہے جہاں پینس مانگو تو بھی اللہ ناراض نہیں ہوتا، جہاں بادشاہی مانگو تو بھی اللہ ناراض نہیں ہوتا. اللہ کی بارگاہ سے جو مانگو اللہ عطا کرنے والا ہے. ایک اور نقطہ وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہمارے بزرگ یہی سکھاتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس جایا کرو، ان سے دعا لیا کرو. ایسا ہی ہے، ہم اللہ والوں کے پاس جا کے کہتے ہیں نا پیر صاحب بزرگوں ساڈے واسطے دعا کرو. کیوں؟ اس آیت میں بنی اسرائیل وقت کے نبی کے پاس گئے، بزرگ سمجھ کر گئے، اللہ کے نبی کے پاس گئے دعا کروانے کے لیے. آگے سے اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تو اشارت سے زیادہ، ادھر کیا مانگنے آئے ہو؟ اللہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، میں وقت کا نبی ہوں، میں تمہیں یہی تو سمجھانے آیا ہوں کہ سجدے میں سر رکھو، اللہ سے مانگو، میرے پاس نہ. نبی نے یہ آگے سے ریجیکٹ نہیں کیا، بلکہ جیسے ہی انہوں نے کہا دعا مانگو، آپ نے ہاتھ اٹھا لیے.
معلوم کیا ہوا؟ بزرگوں کے پاس جا کر دعا کرانا یہ ناجائز عمل نہیں بلکہ یہ مقبول و محمود عمل ہے. اسی لیے ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں کہ وہ دعا کریں. حدیث ہے نا کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر وہ کسی چیز پر یہ بزرگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے اور قسم کھا لیں کہ یہ کام ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے وہ کام کر دیتا ہے. ان بزرگوں کے پاس جانے سے اللہ راضی ہوتا ہے. بہرحال اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے. تین چیزیں ذکر ہوئی ہیں، ذلت بھی ہے، وہ ذلیل بھی ہے، غریب بھی ہے، اور ان پر اللہ کا غضب بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. دوسرا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے یہ لوگ. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے. اس قوم نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، ایک ایک دن میں 300 نبیوں کو قتل کیا. کتنے نبیوں کو؟ 300 نبیوں کو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل نے دن میں 300 نبیوں کو شہید کیا اور پچھلے پہر جا کے بازار میں سبزی کا کاروبار کرتے. یعنی اسے ذرا اندازہ لگائے، 300 نبیوں کو قتل کر کے شام کے وقت اپنے مارکیٹ کو دوبارہ سے آباد کرنا اور سامان بیچنا، سبزیاں فروخت کرنا. مطلب کیا؟ انہیں کو پرواہ ہی نہیں تھی. 300 بندے مارے، کوئی عام بندے نہیں. قیامت کے دن سب سے شدید ترین عذاب اس کو ہوگا جس نے نبی کو شہید کیا، اور اس کو عذاب ہوگا جس کو نبی نے قتل کیا ہے. دو بندے، جس نے نبی کو قتل کیا یا جس کے ہاتھوں سے بندہ، نبی کے ہاتھوں سے جو بندہ مارا گیا ہے اس کو بھی شدید ترین عذاب دیا جائے گا. تو 300 بندوں کو یہ شہید کرتے. حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، یرمیہ کو، یوحنا کو، بڑے بڑے انبیاء انہوں نے شہید کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے موقع پہ انہوں نے زہر دیا. مدینہ منورہ میں بڑے بڑے پتھر انہوں نے رسول اللہ پر پھینکے کہ شہید کیے جائے. اچھا، ایک اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار کے ہاتھوں وہی انبیاء شہید ہوئے جن پر جہاد فرض نہیں تھا. جن نبیوں پہ جہاد فرض تھا ان میں سے کوئی بھی شہید اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے. آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک مسلمان ہو یا یہودی عیسائی ہو یا صابی، جو بھی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اشارہ کر دیجئے. بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات کے ذکر کے دوران اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کا ایک قانون یہاں بیان فرما دیا ہے کہ آخرت میں کامیاب کون ہوگا. وہ ہوگا کہ جو اللہ پر پچھلے دن یعنی آخرت پر اٹھائے جانے پر ایمان رکھتا ہو اور نیک عمل کرتا ہو. آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے اور ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو یہاں لکھ دیا عیسائی بھی، یہودی بھی، ستارہ پرست بھی جو صابئین ہے، یہ بھی عمل کرے، اچھے عمل کریں گے تو یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ یہ قرآن کی آیت نمبر 62 کہہ رہی ہے. تو یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ شرط یہاں پہ یہ رکھیے آمن باللہ، اللہ پر ایمان. عیسائیوں سے جا کے پوچھے کیسا ایمان؟ وہ تو ٹرینیٹی کے قائل ہے، سن آف گاڈ مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. وقالت المسیح وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اور اسی طرح یہودیوں کے لیے بھی کہا گیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہودی بھی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. عیسائی بھی اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو
اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. تو جب یہ اللہ کا لم یلد ولم یولد کا عقیدہ نہیں ہے تو پھر مومن نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان نہیں لائے گا آپ کی بعثت کے بعد وہ مسلمان. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا وہی اس کا ایمان معتبر ہوگا, وہی مسلمان ہوگا, وہی جنت کی طرف جائے گا. یہود یہاں ان الذین آمنوا والذین ہادو, یہ ہادو جو ہے یہاں ہادو سے یہود مراد ہے. انہیں یہود اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہادا یہودو سے بنا ہے اور اس کے معنی ہے توبہ کرنا. یہود کے معنی کیا ہے؟ ہادا یہودو سے یہ لفظ بنا ہے, اس کے معنی ہے توبہ کرنا. چونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں آپ دیکھیں نا تو صرف یہ ایک واقعہ ہی ملتا ہے جو انہوں نے اچھا کام کیا. وہ کیا تھا کہ جب یہ بچڑے کے شرک سے فارغ ہوئے اور توبہ انہوں نے کی, جہاں 70,000 مارے گئے تھے, یہ پورا واقعہ ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا, یہ ان کی تاریخ میں ایک اچھا واقعہ ملتا ہے اور اسی سے یہ لوگ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں, توبہ کرنے والے. یہودی کا مطلب کیا ہوا؟ توبہ کرنے والے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا یہودا, اس وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, 12 کے 12 بیٹوں کی اولاد کو یہودی کہا جاتا ہے. یہودا کے بیٹوں کے علاوہ بھی جو باقی ہیں یعقوب علیہ السلام کی اولاد, ان سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہودی. تو قوی قول یہی ہے کہ یہاں یہودی سے مراد کیا کہ جو توبہ کرنے, یہ اپنی نسبت اس توبہ کی طرف کرتے ہیں. اسی طرح نصارہ سے مدد کرنا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ کون ہے جو اللہ کے دین کے لیے میری مدد کرے؟ قالوا نحن انصار اللہ. تو انہوں نے کہا تھا کہ جو حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ ہم نحن انصار اللہ, ہم اللہ کے دین کی مدد کے لیے تیار ہیں. تو وہاں سے ان لوگوں سے جو تعلق رکھتے ہیں وہیں سے یہ شروع ہوا کہ یہ نصارہ ہے, یعنی جو مدد کرنے والے لوگ ہیں, دین کی مدد کرنے والے. بعد میں ان میں شرک کے معاملات شروع ہو گئے اور یہ مشرکین ہوئے. اسی طرح صابئین کون ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ایک فرقہ ہے جو یہود و نصارہ کے مابین ہے. یہ لادین گروہ ہے, نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے نہ ان کے ساتھ نکاح جائز ہے. یہ لادین قسم کے لوگ ہیں. اللہ کے ہاں جو دین معتبر ہے وہ کون سا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے ہاں فقط جو اسلام لے کے آئے گا وہی معتبر ہوگا, وہی کامیاب ہوگا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے ہرگز وہ قبول نہ ہوگا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو قرآن نے مکمل تردید کر دی ہے وحدت ادیان کا جو گمراہ کن فلسفہ ہے نا کہ جی سارے ٹھیک ہیں. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا بڑا اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں جی سارے ٹھیک ہیں. سارے ٹھیک نہیں ہے, تو قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. یہ اسلام 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 قرآن کر رہا ہے. آگے سے ہم نہیں جی سب کو مل کے سب ایک ساتھ ٹھیک ہے, سب چل رہے ہیں, سب اللہ کو پکارتے ہیں. آپ جس کو بھگوان کہتے ہیں ہم اس کو اللہ کہتے ہیں, معاذ اللہ. یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. ہم اللہ کو احد مانتے ہیں, ہم اللہ کو واحد مانتے ہیں, لم یلد ولم یولد مانتے ہیں, ولم یکن لہ کفوا احد مانتے ہیں. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے. اللہ کے ذات کسی کو شریک نہیں کیا. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ریڈ لائن ہے. جو محمد الرسول اللہ کو مانے گا وہ اسلام والا, وہ جنت والا. اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی نہ مانے اس کی ساری اچھائیاں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی. آیت نمبر 63 میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہودیوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی, اچھا یہ آیت ترجمہ کیا ہے؟ اور یاد کرو جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ وعدہ لیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامنا اور اس کے احکام کو یاد رکھنا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہودیوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا نا کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کوئی طور طریقہ سلیقہ, کوئی کتاب, کوئی اصول, کوئی قانون دیا جائے تاکہ اس کو فالو کر کے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں, ہم عبادت گزار ہو جائیں, ہمیں پتہ ہو. اللہ تعالیٰ نے جب تورات ان کو دے دی, انہوں نے جب اس کے اندر حکم دیکھے انہوں نے کہا نا بابا اے ساڑھے وسط باہر ہے. 2 مہینے کے روزے کا کہا تھا, 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں, 25% زکوٰۃ دینی ہے. ہم کتنی فیصد زکوٰۃ دیتے ہیں؟ 2.5%. 100 میں سے کتنا دینا ہے؟ 2.5. انہوں نے کتنا دینا تھا؟ 25 دینا. انہوں نے کہا بلے بلے جو کماتے ہیں ادھر دینا ہوگا.
اسی طرح کپڑا ناپاک ہو جائے تو کپڑے کو کاٹنا ہوتا تھا. ہمارے لیے کتنا آسان. کپڑا ناپاک ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دھو دیتے. ہمارے لیے زکوٰۃ آسان, ہمارے لیے عبادت آسان. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں. بہرحال جب انہوں نے یہ حکم دیکھے نا, انہوں نے کہا اتنے مشکل ہے, بڑے ڈاڈے نے کیا کرنا ہے. نہیں جی اب نہیں مانتے, پیچھے ہٹ گئے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا, فرشتے گئے طور پہاڑ اٹھا کے ان کے سروں پہ لے آئے. طور پہاڑ کو اٹھا کے اللہ نے ان کے سروں پہ رکھ دیا, اور کیا کہا, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور یاد کرو جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ وعدہ لیا اور حکم دیا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامنا اور اس کے احکام کو یاد رکھنا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. پہاڑ آیا ان کے سروں کے اوپر, اب وہ ایک دم سجدے میں گر گئے. سجدے میں گر کے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دل سے معافی مانگتے, روتے, اللہ معاف کرنا, ہم سے غلطی ہو گئی, گستاخی ہو گئی, آئندہ نہیں کریں گے, جو تیرا حکم ہے ہم مانیں گے. سر سجدے میں رکھ کے کانی آنکھ سے اوپر دیکھ رہے تھے پہاڑ کو کہ پہاڑ کہیں گرتے نہیں رہا ہے. آدھی پیشانی, آج تک یہ لوگ آدھی پیشانی پر ایک آنکھ کے ساتھ یہ سجدہ کرتے ہیں. تو وہ یہاں بیان ہوا کہ قرآن تورات ماننا ہے, سجدے میں گئے, مان گئے. جب مانے تو کیا مانے, وہ اگلی آیات میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. اللہ تعالی قرآن مجید سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.